أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، رائز اینڈ شائن اسکول کی آن لائن کلاسز کے ویک 5 ڈے 1 میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر میم سفیر اختر آج پھر ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب بچوں کو ویک 5 ڈے 1 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، گزشتہ کلاس میں یعنی کہ ویک 4 ڈے 2 کی کلاس میں موضوعاتی مطالعہ علم کی فرضیت اور فضیلت کی وضاحت کی گئی تھی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں کو ٹاپک علم کی فرضیت و فضیلت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ سب بچوں نے ہوم ورک بھی کر لیا ہوگا۔ بچوں، آپ سب بچے ہوم ورک کرنے کے بعد ہوم ورک کو لازمی ویک 4 ڈے 2 کے ڈسکشن میں پوسٹ کریں، ٹھیک ہے بیٹا؟ آج کی کلاس میں یعنی کہ ویک 5 ڈے 1 کی کلاس میں موضوعاتی مطالعہ کے چیپٹر 4 زکوٰۃ کی وضاحت کی جائے گی۔ بچوں، موضوعاتی مطالعہ کا چیپٹر 4 بھی 3 ٹاپکس پر مشتمل ہے: فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ بیٹا، آج کی کلاس میں موضوعاتی مطالعہ کے سبق نمبر 4 کے ٹاپک نمبر 1 فرضیت یعنی کہ زکوٰۃ کی فرضیت کی وضاحت کی جائے گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دین اسلام کے 5 اہم ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیب، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور زکوٰۃ اسلام کا چوتھا اور اہم ترین رکن ہے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس مقررہ مقدار میں مال اور دولت ہے تو وہ ہر سال حساب لگا کر اپنے مال اور دولت کا 2.5% یعنی کہ 2.5% غریبوں، مسکینوں اور نیکی کی دوسری ضروریات پر خرچ کرے، ٹھیک ہے بیٹا؟ بچوں، زکوٰۃ کے نصاب سے مراد مال کی وہ مقدار ہے جس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے۔ یعنی کہ بیٹا، اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا کی قیمت کے برابر یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کیا موجود ہو؟ نقد رقم، یعنی کہ روپے پیسے موجود ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کے پاس سونا چاندی تو موجود نہیں ہے لیکن 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر نقد رقم یعنی کہ روپے پیسے موجود ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور زکوٰۃ کی فرضیت کی 4 شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ زکوٰۃ کب فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی شرط نمبر 1 یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر عاقل، بالغ اور صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، یعنی کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے وہ شخص صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس شخص کے پاس کیا موجود ہو؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی قیمت کے برابر نقد رقم موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے والا شخص عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، یعنی کہ بچوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بالغ اور صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال پر پورا 1 سال گزرا ہو، یعنی کہ 1 سال سے وہ مال، سونا، چاندی یا رقم
آپ کے پاس موجود ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص مقروض نہ ہو، یعنی کہ اس کے ذمے قرض نہ ہو کہ اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے. اور زکوٰۃ کی فرضیت کی چوتھی شرط یہ ہے کہ جو مال اس شخص کے پاس موجود ہو وہ اس کی ضروریات زندگی کا نہ ہو. یعنی کہ اگر کسی شخص کے پاس نہایت خوبصورت، قیمتی اور عالی شان گھر ہے لیکن وہ اس گھر میں رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس گاڑی ہے لیکن وہ اس کی سفری ضروریات کے لیے ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس دیگر قیمتی چیزیں ہیں لیکن وہ بھی اس کی ضروریات زندگی کی ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا. زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط آپ کو معلوم ہو گئی ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے اور زکوٰۃ کے مال پر پورا 1 سال گزرا ہو، یعنی کہ 1 سال سے وہ مال آپ کے پاس موجود ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ اسلامی نظام حکومت کو اور معیشت کو استحکام پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہے. اسٹوڈنٹس، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں 32 مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے بیٹا. اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 میں ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. ترجمہ، اے ایمان والو، اس پاک مال میں سے جو تم کماتے ہو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا خرچ کرو. اسٹوڈنٹس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز قبول نہیں. اسٹوڈنٹس، زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. اور بیٹا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ ان کے خلاف جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے میں ان کے خلاف لازماً جہاد کروں گا. اور بیٹا، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ان کے ساتھ جہاد کرتے رہے کہ جب تک وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو گئے. یعنی کہ جب تک انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں حامی نہ بھری کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ جہاد کرتے رہے. ٹھیک ہے بیٹا. زکوٰۃ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کو اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو بڑھا چڑھا کر دگنا عطا کرتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو نہ صرف مال و دولت ادا کرتا ہے بلکہ اس کو اجر عظیم بھی دگنا عطا کرتا ہے. اسٹوڈنٹس، زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہوتی ہے. اس کے علاوہ معاشرے میں نفرت اور انتقام کے بجائے ہمدردی اور احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ، زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ غریبوں سے ہمدردی ہوتی ہے، اور دولت کے گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے. اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک زکوٰۃ کی فرضیت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ سب بچے آج کا ہوم ورک کریں گے، اور کام کرنے کے بعد اپنا ہوم ورک ویک 5 ڈے 1 کے ڈسکشن میں لازمی پوسٹ کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہوم ورک کے مارکس دیے جائیں گے، اس لیے ہوم ورک کرتے وقت رائٹنگ کا اور صفائی کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ویک 5 ڈے 2 کی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.